حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 بار کیوں پڑھایا گیا؟ تصور کریں میدان احد کی ریت خون سے سرخ ہو چکی ہے، ایک ایسا جنازہ سامنے رکھا ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ یہ کوئی عام صحابی نہیں، یہ رسول اللہ کے چاچا، ان کی رضائی بھائی اور اسلام کے پہلے عظیم مجاہد سیدنا حمزہ رضی تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان کا جنازہ 70 بار پڑھایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ آج ہم اسی واقعے کی گہرائی میں جائیں گے۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چند سال بڑے تھے اور دونوں نے بچپن میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا، اس لیے وہ رضائی بھائی بھی کہلائے۔ ان کے علاوہ ایک تیسری نسبت بھی تھی، آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی تعالیٰ عنہ کی قریبی رشتہ دار تھی۔ یوں تین رشتوں نے ان کے تعلق کو مزید مضبوط کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ نہایت بہادر، نڈر اور طاقتور شخصیت تھے۔ مدینہ میں انہیں شکار اور نشانہ بازی کا شوق تھا اور وہ قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ ابتدا میں وہ اسلام قبول کرنے میں سست روی سے چلے، لیکن جس دن ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی اور بدتمیزی کی، اس دن غیرت اور محبت رسول جوش میں آ گئی۔ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ سیدھے خانہ کعبہ پہنچے اور ابو جہل کے سر پر کمان سے ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور اعلانیہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس دن کے بعد حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے نمایاں محافظوں میں شمار ہونے لگے۔ انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر اور اسد رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کا شیر کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں انہوں نے شاندار بہادری کا مظاہرہ کیا اور کئی سرکردہ کفار کو میدان میں ڈھیر کر دیا۔ 3 ہجری میں بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے جوش میں قریش ایک بڑا لشکر مدینہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور کوہ احد کے دامن میں مقابلے کے لیے صرف آرا ہوئے۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ نے حسب سابق میں بے مثال شجاعت دکھائی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر دشمن کی صفوں میں تنہا کھڑے ہو گئے اور جس طرف رخ کرتے دشمن کی صفیں الٹ جاتی۔ روایات کے مطابق انہوں نے اکیلے 30 سے زیادہ کفار کو واصل جہنم کیا، لیکن حبشی غلام وحشی بن حرب جو نیزہ بازی میں غیر معمولی مہارت رکھتا تھا اور جسے قریش کی سرکردہ عورت ہندہ بنت عتبہ نے بدلہ لینے کے لیے اکسایا تھا، طاق میں بیٹھا رہا۔ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ نے ذرا نہیں پہنی تھی۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑا گئے۔ اسی لمحے وحشی نے چھپ کر نیزہ پھینکا جو ان کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ اس زخم سے حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جنگ کے خاتمے پر جو منظر سامنے آیا وہ نہایت دلخراش تھا۔ ہندہ بنت عتبہ جس کے باپ، بھائی اور چاچا بدر میں مارے گئے تھے، اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے شہید حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کے جسم کی طرف بڑھی۔ اس نے بے دردی سے ان کے ناک اور کان کاٹ دیے، پیٹ چاک کر کے جگر نکال لیا اور اسے چبانے کی کوشش کی مگر نکل نہ سکی۔ باقی اعضاء کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، وہ رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے اور نیکی کے کاموں میں سب سے آگے رہنے والے تھے۔ بعض صحابہ نے قسم کھائی کہ وہ اس ظلم کا بدلہ قریش کے 30 یا اس سے زیادہ لوگوں کا مسئلہ کر کے لیں گے، مگر اسی واقعے پر قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں صبر اور بہتر راستہ قرار دیا گیا اور مسلمانوں نے صبر کا دامن تھام لیا۔ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی تعالیٰ عنہ جب اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سن کر روتی ہوئی جنازے کے قریب آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکمل منظر دیکھنے سے روک دیا تاکہ ان کا دل مزید صدمے سے بچ سکے۔ آپ نے تسلی دی اور واپس بھیج دیا۔ حضرت صفیہ رضی تعالیٰ عنہ نے جاتے وقت اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی تعالیٰ عنہ کو 2 چادریں دی تھی تاکہ ان سے اپنے ماموں کا کفن دیا جائے، لیکن جب حضرت زبیر رضی تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی بھی شہید ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کفن کے لیے کچھ نہیں ہے تو انہوں نے ایک چادر اپنے ماموں کو اور دوسری اس انصاری صحابی کو دے دی۔ چونکہ ایک ہی چادر پورا جسم نہیں ڈھانپ سکتی تھی اس لیے سر مبارک کو چادر سے اور پاؤں کو خوشبودار گھاس اور پتوں سے ڈھانپا گیا۔ اب آتے ہیں اس اصل سوال کی طرف جس کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ سیرت اور حدیث کے متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی۔ اس روایت کو امام بغوی نے اپنی معجم میں نقل کیا ہے اور یہ سیرت حلبیہ اور مواہب الدنیا جیسی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی جسم پر 70 مرتبہ نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ علماء سیرت نے اس کی 2 بڑی خصوصیات پیش کی ہیں۔ پہلی توضیح یہ ہے کہ غزوہ احد میں شہید ہونے والے
صحابہ کرام کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کا جنازہ تنہا پڑھا۔ اس کے بعد ان کا جنازہ اٹھایا نہیں گیا بلکہ وہیں رکھا رہا۔ پھر باقی شہدائے احد کے جنازے ایک ایک کر کے لا کر حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کے پہلو میں رکھے جاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ان کے ساتھ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کی بھی نماز پڑھتے رہے۔ یوں جتنے شہداء کے جنازے آئے ان کی تعداد کے برابر مرتبہ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی دہرایا گیا اور یہ تعداد 70 تک پہنچ گئی۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ 10 شہیدوں کے جنازے اکٹھے لائے جاتے اور حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ان میں شامل رکھا جاتا تاکہ ہر نماز میں وہ بھی شریک رہیں۔ اس طرح یہ فضیلت صرف انہی کو حاصل ہوئی کہ ان کا جنازہ سب سے زیادہ بار پڑھا گیا اور اس معاملے میں کوئی دوسرا صحابی ان کا شریک نہیں۔ دوسری توصیح یہ پیش کی جاتی ہے کہ کل شہداء کی تعداد 70 تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر ایک ساتھ یا الگ الگ نماز جنازہ پڑھی۔ ہر نماز میں حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہوتا، اس لیے کہا گیا کہ گویا ان کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ حالانکہ دراصل یہ 70 شہداء کے مجموعی نمازیں تھیں جن میں حضرت حمزہ ہمیشہ شامل رہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک ہی نماز جنازہ میں معمول کی 4 تکبیروں کے برخلاف حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کی نماز میں 70 تکبیرات کہی گئی، یعنی نماز کی تکبیروں کی تعداد کو 70 تک بڑھایا گیا تاکہ ان کے مقام کی عظمت ظاہر ہو۔ اگرچہ اکثر محققین پہلی توصیح یعنی جنازوں کی تکرار کو زیادہ قوی سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی سند اور تفصیل زیادہ واضح ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فقہا کے نزدیک ایک میت پر متعدد بار نماز جنازہ پڑھنا شرعاً جائز عمل ہے۔ اس کی دلیل احادیث سے ملتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کی قبر پر دوبارہ جنازہ پڑھنا جسے رات کے وقت دفن کر دیا گیا تھا اور آپ کو اطلاع نہ ہو سکی تھی۔ اس لیے حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس اصول سے ہم آہنگ ہے کہ ضرورت اور موقع کے تحت ایک سے زیادہ بار نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جحش رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا کیونکہ اس وقت انفرادی قبریں کھودنا مشکل تھا اور شہداء کی بڑی تعداد کو اجتماعی قبروں میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کا مزار آج بھی جبل احد کے دامن میں موجود ہے اور زیارت کرنے والوں کے لیے دعا کی قبولیت کا مقام سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی محبت میں اکثر ان کی قبر پر تشریف لاتے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا بھی وہاں آ کر دعا اور فاتحہ خوانی کرتی۔ ایک روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار کے گھر والے اپنے شہداء پر رو رہے ہیں تو افسوس سے فرمایا کہ حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں۔ یہ سن کر مدینہ کی عورتیں حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کے لیے بھی نوحہ کرنے آ گئی۔ فتح مکہ کے بعد جب قاتل وحشی بن حرب نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول تو کر لیا مگر فرمایا کہ وہ ان کے سامنے نہ آئے کیونکہ اسے دیکھ کر پیارے چاچا کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اسلام کے لیے قربانی اور محبت رسول کی معراج کیا ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سخت ترین آزمائش اور ظلم کے باوجود صبر کا دامن نہ چھوڑنا ہی حقیقی کامیابی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت نے مسلمانوں کو انتقام کے بجائے صبر کی تعلیم دی۔ تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیاروں سے تعلق کتنا گہرا اور فطری تھا جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اور جذباتی الفاظ سے ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہوا کہ ان کا جنازہ سب صحابہ سے زیادہ بار پڑھایا گیا، جو ان کی عظمت اور مقام کی گواہی ہے۔ سید الشہداء کا یہ لقب انہی کی خدمات اور قربانی کا اعتراف ہے اور تاریخ اسلام میں ان کا نام ہمیشہ عزت اور احترام سے لیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دین اور اپنے پیاروں سے ویسی ہی محبت اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید تاریخی و ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔